الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے مساجد کے بارے میں اور بھی ذکر فرمایا قرآن پاک میں، خصوصاً سب سے پہلے تو مسجد الحرام، اور پھر یہاں دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے اندر مسجد نبوی وغیرہ کا بھی ذکر آتا ہے، جہاں پہ فرمایا مسجد ایک طرف تو مسجد ضرار جو کہ منافقین نے بنائی تھی، اس کے رد میں قرآن پاک میں یہ باقاعدہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 107، 8، 9 میں اس کے بارے میں ذکر آیا، اور پھر خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد ضرار کے بارے میں پہلے تو کہا لا تقم فیہ ابدا، اس کے اندر تو کھڑے بھی نہیں ہونا کبھی بھی، کیونکہ ظاہر ہے منافقت کی بیس کے اوپر تھی۔ اور پھر مسجد نبوی کے بارے میں آتا ہے خصوصاً لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر من اول یوم، سب سے پہلے دن، since the first day, since اس بنیاد was established، جس دن سے اس مسجد کو کھڑا کرنے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے ہی ظاہر ہے اس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی، اور اسی لیے فرمایا من اول یوم احق ان تقوم فی، یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ اس مسجد میں کھڑا ہوا جائے، اور رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے پاک کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور پھر واللہ یحب المطہرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پاک کرنے والوں کو، ان طہارت پسند لوگوں کو، تقوی والے لوگوں کو ضرور محبت کرتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ یحب اللہ، دے آر کلوزر ٹو اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک اس بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مسجد قباء بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مسجد نبوی ہی مراد ہے، ظاہر ہے اس مسجد سے جس کی بنیاد تقوی پہ ہے۔ بہرحال دونوں ہی مسجد قباء جو کہ اسلام کی سب سے پہلی فرسٹ مسجد تھی، اس کی بنیاد بھی ظاہر ہے تقوی کے اوپر ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھوائی اور اپنے سامنے اس مسجد کو سٹارٹ کرا جب مدینہ کے سفر پہ تشریف فرما تھے، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے جہاں پہ مسجد قباء کی بنیاد آئی، اور بالکل مدینہ میں ہی سارٹ آف آج کل تو آ جاتا ہے علاقہ، اور پھر مسجد نبوی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد ہے، اس کے بارے میں خاص طور سے ڈیفینیٹلی یہ کہا ہی جا سکتا ہے وہ بھی تقوی کی بنیاد پر۔ بہرحال تو یہاں پہ خاص طور سے اس مسجد کی ایک ایمفسس کے ساتھ ہمیں اس آیت میں بتایا گیا کہ اس کے اندر کھڑا رکھنا جو کہ تقوی کی بنیاد پر مسجد ظاہر قائم ہوئی ہے، اور اس میں وہ لوگ موجود ہیں جو تقوی، طہارت وغیرہ کے خاص کیئر ٹیکرز ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے، اس کی فکر کرنے والے، تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا یقیناً بہت ہی ایک ایمفسس کے ساتھ ضروری بھی ہے، اور باعث فضیلت اور ثواب بھی یقیناً مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسجد نبوی جو ہے اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہجرت کے بعد مدینہ میں ظاہر رکھی گئی، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر بھر نمازیں پڑھیں، اور جو آپ کی ساری دینی اور بھی جو شریعت کے بھی احکامات تھے وہ بھی وہیں سے چلے، نہ صرف یہ بلکہ تعلیم، تربیت اور ہدایت، ارشاد اور دعوت، ایون جہاد تک کا جو سینٹر سٹیج تھا مسلمانوں کا، جو مرکز بنی رہی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت میں فرسٹ جو یونیورسٹی قائم ہوئی تو وہ بھی یہی مسجد نبوی کے اندر ہی اصحاب صفا کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، جو صحابہ کرام باقاعدہ گھر بار چھوڑ کے اپنا سب کچھ وہاں پہ پرماننٹلی رہتے اور تعلیم حاصل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر۔ تو یہ فرسٹ ظاہر ہے مسجد ان اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن تھا، نہ صرف انسٹیٹیوشن بلکہ گورننگ پلیس تھا، جس کا ایک مسلمانوں کی ہسٹوریکلی ایک سینٹر سٹیج کے اندر
سینٹر سٹیج تھا مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر. اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل گڑھ تھا مدینہ, اور اسی لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دوسری روایت میں آتا ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام, کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا دوسری تمام مسجدوں سے 1000 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. الا المسجد الحرام, ظاہر ہے آف کورس سوائے مسجد حرام کے جو کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ساتھ موجود ہے, تو اونلی دیٹ از این ایکسیپشن. ادر دین دیٹ دنیا کی تمام مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بھی نماز پڑھنا میری مسجد کے برابر, میری مسجد میں نماز پڑھنا از 1000 ٹائمز مور فضیلت کا باعث ہے, ثواب کا باعث. تو ظاہر ہے اس روایت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کی کتنی ایک اہمیت اور ایک ایمفسس اور فضیلت ہے. اور یہی ایک دوسری روایت میں اسے تھوڑا سا کلیریفائی کر کے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس میں یہ آیا آتا ہے کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام, وہی کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا تمام مسجدوں سے 1000 گنا 1000 ٹائمز مور افضل ہے. اور آگے پھر یہ بھی فرمایا وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100 صلاۃ فی ھذا, جو مسجد حرام ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں آیا کہ وہ میری اس مسجد سے بھی 100 گنا زیادہ افضل ہے ثواب کے اسٹینڈرڈ سے. تو ظاہر ہے نارمل مسجد میں ہی اگر آتا ہے کہ جی ایک گھر میں پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ یا 25 گنا زیادہ جو ایسے روایت میں آتا ہے اجر و ثواب ملتا ہے انسان کو نماز پڑھنے کا, تو اس کو ملٹیپلائی کیا جائے اور مسجد نبوی کے اندر 1000 ٹائم زیادہ ثواب کا باعث ہوگا اور زیادہ افضل ہے نماز پڑھنا. اور پھر مسجد حرام ظاہر ہے وہ تو اللہ کا اپنا گھر موجود ہے جہاں پہ وہ پھر اس سے بھی 100 گنا زیادہ یعنی کہ 1000 ٹائمز 100 وچ مینز 100,000 ٹائمز زیادہ ثواب کا باعث ہوگا ایک نارمل مسجد سے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا, یعنی کہ مکہ مکرمہ کی جو مسجد بیت اللہ کے ساتھ. تو ظاہر ہے 1,00,000 گنا ثواب وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی ہر تمام مسجدوں سے زیادہ ملتا ہے. اور یہاں ظاہر ہے کیونکہ مسجد نبوی کی فضیلت کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے 1000 گنا ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, ڈیفینیٹلی اس کا اب تو انسان پائے گا انشاءاللہ. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ جو شخص یہاں نماز پڑھے گا اس کے بارے میں ایک دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ کتب لہ براۃ من النار و براۃ من العذاب و براۃ من النفاق, کہ جو بندہ مسلسل 40 نمازیں میری اس مسجد میں پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے براۃ من النار آگ سے خلاصی لکھ دیں گے, اور براۃ من العذاب عذاب سے اس کی خلاصی لکھ دیں گے, اور براۃ من النفاق نفاق سے اس کی خلاصی لکھ دیں گے. what it means is جو شخص بھی 40 کنٹینیوس نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھے گا تو وہ ان تمام چیزوں سے بری ہو جائے گا. کیا؟ آگ سے, عذاب سے اور نفاق سے. آگ اور عذاب تو ظاہر ہے دنیاوی آگ اور عذاب بھی ہو سکتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس سے دوزخ کے ہر قسم کا جو ظاہر آگ ہے وہاں پہ النار آتا ہے, یا جو عذاب ہے وہاں کا, اس سے تو انسان ڈیفینیٹلی نجات پا ہی لے گا. لیکن ساتھ ساتھ براۃ من النفاق, انسان نفاق سے پاک ہو جائے گا جو اس مسجد کے اندر کنٹینیوس 40 نمازیں پڑھے گا. اور یہی وجہ ہے اس امت کے اندر ایک طریقہ کار رہا ہے اور ایک رواج ہے اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ نارملی حج وغیرہ کے لیے خاص طور سے جو حضرات جاتے ہیں اور عمرے میں بھی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ منیمم 8 ڈیز مسجد نبوی میں سٹے کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی حدیث کی غالباً یہ جو فگر ملتا ہے یہی ہے کہ 40 نمازیں کیونکہ وہاں کنٹینیوس پڑھنے سے یہ تینوں چیزوں سے خلاصی ہو جاتی ہے انسان کو انشاءاللہ. اسی وجہ سے 8 دن اگر کوئی بندہ کنٹینیوس رہے گا تو 5 نمازیں دن کی پڑھے گا تو 8 5 is 40 which means کہ اس کی 40 نمازیں کنٹینیوس مسجد نبوی کے اندر ہو جائیں گی. تو وہ شخص ڈیفینیٹلی اللہ کے حکم سے ان تمام چیزوں سے خلاصی پالے گا, which means اس بری الذمہ ہو جائے گا اور آگ اور عذاب اور دوزخ سے اس کی بچت ہو جائے گی. اور خاص طور سے نفاق, ہپوکریسی سے وہ بندہ بچ جائے گا, which is a very 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 dangerous sign. نفاق کے لیے تو بہت ساری روایات میں پیچھے بھی گزر چکا ہے اور بار بار ذکر آتا رہتا ہے. نفاق از سم تھنگ وچ از سو ڈینجرس کہ اس کے بارے میں
جتنا بھی اللہ سے بچنے کا اور اس سے پروٹیکشن کے لیے دعائیں مانگی جائیں وہ شاید کم ہوں، کیونکہ نفاق از سم تھنگ وچ از سو ڈینجرس کہ انسان کو اندر سے اپنے دوسرے کا تو نقصان پہنچاتا ہی ہے، لیکن اپنا بھی انسان نقصان، اپنا بھی فزیکل، مینٹل، ایموشنل نقصان کر بیٹھتا ہے اس نفاق کی وجہ سے. تو اسی لیے اس ہپوکریسی سے بچنا بہت ضروری ہے. اور ایک عام نسخہ جو ایک پرسکرپشن اس حدیث میں ملا کہ 40 نمازیں جا کے مسجد نبوی میں پڑھ لے کوئی انسان تو وہ اس سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ بار بار توفیق عطا فرمائے. اور لیکن مین چیز اس کہ مسجد نبوی کی جو اہمیت ہے، اس کی جو ایک ایمفسس ہے، وہ ہمیں بار بار روایات میں اتنا ملتا ہے. اور یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی، کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں کہ میرے بین بیتی و ممبری، جو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان، میرے بیت کے درمیان جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور جو میرا ممبر ہے وہ حوضی، وہ میرے حوض پر ہے. کیا مطلب کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے، جہاں پہ روزہ مبارک، روزہ طیبہ آج بھی موجود ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہا جاتا ہے، اس کے اور جو ممبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آج بھی بالکل متعین ہے، بالکل ڈیفائنڈ ہے وہاں پہ جہاں اس کی جگہ تھی، جسے کہا جاتا ہے ریاض الجنہ، غالباً اس کو اسی سے ہی نام دیا گیا کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ پورا علاقہ. اور وہ اسی وجہ سے وہاں ایک گرین کارپیٹ کے فارم میں ایک نشانی بلکہ ہمیں تو مل جاتی ہے، اور ہر وقت وہاں رش لگا رہتا ہے نمازیوں کو. اور وجہ یہی ہے کہ اس ممبر سے، جو کہ بالکل متعین ہے، ڈیفائنڈ ہے کہ یہ ممبر ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس جگہ سے آنورڈز لیفٹ ہم دیکھتے ہیں حجرہ مبارک جو ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پوری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. تو یہاں پہ ظاہر ہے جس نے نماز پڑھ لی گویا سارٹ آف ایسے ہی ہے جیسے اس نے ان اٹ سیلف جنت میں نماز پڑھ لی. تو ظاہر ہے بعض روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسا بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہی وہ جگہ ہے جسے قیامت کے دن پورا ریز کر لیا جائے گا اور جنت میں یہی جگہ موجود ہوگی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال واللہ عالم. لیکن اس دنیا میں یہاں جس نے نماز پڑھ لی گویا اس نے جنت میں پڑھ لی. تو ایک دفعہ جو بندہ جنت میں انٹر ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسرا یا امید یا ہوپ یا وش کی جا سکتی ہے، ایٹ لیسٹ، یا ڈیزائر تو کی ہی جا سکتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو الٹیمیٹ اس کا ڈیسٹینیشن ہوگا وہ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ جنت ہوگا. اور اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ممبری علی حوضی، کہ جو میرا ممبر ہے وہ میرے حوض پر ہے. حوض سے مراد ہے حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے مومنین کو. اور جس طرح اس دنیا میں اس ممبر میں اللہ کے بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت گویا کہ پہنچاتے رہے، اور یہاں سے کھڑے ہو کے جو تمام خطبات اس ممبر سے، جو کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں تھا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات کے ذریعے اپنی سپیچز میں، اپنی جو بھی بیانات تھے ان میں لوگوں کو ہدایت اور تمام جو انسٹرکشنز تھی وہ دیتے رہے. تو اسی گویا فارم میں قیامت کے دن بھی اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے اور لوگوں کو اس حوض کے اوپر جہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے وہ جام پلائیں گے مومنین کو. تو بس جو قیامت کے دن کے لیے آپ کوثر کا طالب ہوگا، آگے بڑھ کر اس ممبر سے دیے جانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایت کو قبول کرے گا اور اس دنیا میں اس کو ایک روحانی غذا بنائے گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے ہمیں بار بار مسجد نبوی کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. اور کیونکہ اس کی اتنی زیادہ ایمفسس کے ساتھ روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جو خاص طور سے قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک تو ان اول بیت وضع للناس، اس آیت میں آتا ہے بکۃ مبارکن ایکسکیوز می
وہاں پہ بھی مکہ مکرمہ کی بیت اللہ کا ذکر، مسجد حرام کا ذکر، اور پھر یہاں پہ لا تقم فی مسجد والی آیت میں مسجدن اسسا علی التقوی، یہاں پہ مسجد نبی کا ذکر، اور پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من مسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ اسراء جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ مسجد اقصی کا ذکر آیا. اور یہی وجہ ہے یہ تین مسجدوں کو اتنی زیادہ ایک اہمیت اسلام میں، شریعت میں خاص طور سے ہمیں ملتی ہے، اور اسی وجہ سے غالباً ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. کسی بھی اگر تم سفر پہ نکلو آن اے جرنی فار ٹو وزٹ اے ماسک، یا مسجد کے لیے جب سفر کے لیے نکلو تو صرف ان تین میں سے کسی مسجد کے لیے نکلو، مسجد حرام والمسجد الاقصی والمسجدی ھذا، یا پھر مسجد حرام، مسجد اقصی، یا میری اس مسجد کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر پہ بھی نہ نکلو. باقاعدہ منع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر فضیلت کسی بھی مسجد کو اس دنیا میں ہے تو وہی یہ مسجد حرام اور پھر مسجد نبوی، اور تھرڈ ایک مسجد اقصی کا فرمایا جو کہ جروسلم میں مشہور مسجد ہے، مسجد اقصی. وہاں پہ یہ ظاہر ہے وہاں اس کی اپنی ایک فضیلت ہے جو تمام انبیاء پہلے حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام کے ٹائم سے اور آنورڈز، اور پھر غالباً روایات میں آتا ہے جس کی بنیاد خود ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور پھر ان کی تمام جو نسل چلی اور تمام کے تمام انبیاء وہاں پہ رہے اور انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر اس کی بہت ساری فضیلتیں اپنی جگہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ویل ڈسکس آن ورڈز. بٹ جو کہنے کی بات ہے، جو سمجھنے کی، وہ یہی ہے کہ ان تین مسجدوں کی فضیلتیں بہت زیادہ ہمیں قرآن حدیث میں ہر جگہ پہ ملتی ہیں، تو ان تین کے لیے سفر کرنا تو ڈیفینیٹلی جائز ہوگا. باقی اور مساجد کے لیے اگر کوئی صرف کسی پرسنل وجہ سے اور یا کسی کی بھی وجہ سے سمجھے کہ اس وجہ سے اس مسجد کو فضیلت حاصل ہے، تو وہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر سفر کرو تو صرف ان تین مسجدوں کے لیے ہی سفر کرو. اور ظاہر ہے مسجد حرام میں تو خود اللہ کا گھر موجود ہے، اور مسجد اقصی بھی تمام انبیاء کی جگہ، اور پھر مسجد نبوی کو تو خصوصاً ظاہر ہے اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ مسجد تو وہ اپنی جگہ ان اٹ سیلف ہے ہی، لیکن اس کا مقام، اس کا جو لیول ہے، اس کا سٹیٹس ہے، وہ اتنا زیادہ مزید ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ خود آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یعنی ایون دو حج کے اعتبار سے اگر ہم ڈسکس کریں تو ظاہر ہے کوئی ان اٹ سیلف یہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے وہ حج کا تو کوئی رکن ان اٹ سیلف نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک تعامل چلا آ رہا ہے کہ دور دراز علاقوں سے جہاں سے بھی مسلمان حج کو آتے ہیں تو روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور وہاں صلاۃ و سلام کی سعادت بھی ضرور حاصل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری کے لیے ضرور تشریف لے جاتے ہیں لوگ، اور اس کی وجہ ظاہر ہے ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ موجود ہونا، حاضر ہونا، اور پھر روایات میں بھی کیٹیگوریکلی اس کے ہمیں احکامات بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ جو کوئی بھی حج کے لیے آیا اور اس نے میری قبر کی زیارت کی، یعنی میری روضہ کی زیارت کے لیے آیا، مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا میری موت کے بعد، یعنی مراد یہی ہے ان کی زندگی میں تو لوگ ویسے ہی ان سے ملاقات کے لیے، ان کی صحبت اٹھانے کے لیے جاتے رہے، لیکن ان کے اس دنیا سے وصال کے بعد بھی جو آج بھی ان کے وہاں پہ گیا، اور اسی لیے فرمایا جو بھی حج کے لیے آیا اور اس نے میری قبر کی روزے کی زیارت کے لیے وہ بندہ آیا تو گویا کہ اس نے کمن زارنی فی حیاتی، اس نے ایسے ہی ہے جیسے کہ میری زندگی میں میری زیارت کر لی. اور فیکٹ از کہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ بندہ خود صحابی بن گیا ہو، جیسے ان اے وے آف کورس صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا، کیونکہ صحابی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں ان کی زندگی میں صحبت پائی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی پائی ہو، تو وہ صحابی ہوتا ہے.
لیکن ظاہر ہے اس لیول پہ تو اب کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن گویا آج بھی کوئی ان کی قبر مبارک یا ان کے روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جائے گا تو گویا کہ اس نے ایسے ہی ہے جیسے ان کی زندگی میں ہی ان کی زیارت کر لی، اور یہ ظاہر ہے وہ اس کی بہت ساری پھر افضلیت ہے اور بہت سارے فائدے ہیں جو بینیفٹس ہیں، کیونکہ فرسٹ آف آل تو ایک دوسری ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے بھی میری قبر مبارک کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس روایت میں کہ جس نے بھی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی، کہ یعنی جو بھی ادھر آیا زیارت کے لیے تو بس قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی میں اس کی شفاعت کروں گا، گویا میرے واجب ہو گئی میرے پہ، گویا کہ اوبلیگیٹری ہو گیا کہ میں اس بندے کی شفاعت کروں جو بھی میری قبر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس زیارت کے لیے آیا۔ ظاہر ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہمیں نظر آتے ہیں، دنیاوی بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ جیسے کہ اس امت کا ایک اجماعی عقیدہ رہا ہے تمام کے تمام ادوار میں، سنس دا بگننگ، کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کی حیات کی جو ایک ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کس کیپیسٹی میں ہوتی ہے ظاہر ہے آف کورس وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں تو بس اتنا بتایا گیا کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا سمجھا سیکھا بس ہم نے اس پہ ماننا ہے۔ ایمان کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اس پہ ایمان لانا۔ تمام کے تمام انبیاء صلاۃ والسلام اپنی منور قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اس پر جمہور امت کے تمام اجماع ہے اس بات کے اوپر، اگرچہ اس کی جو بھی نوعیت ہو اس میں اختلاف ہو یا روایات کے اندر جو خاص امت کے تجربات سے بھی ثابت ہے کہ جو امتی بھی قبر مبارک پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہو اور سلام عرض کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اس پر بھی روایات سے پتہ چلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہونا جیسے کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بالمشافہ سلام کا شرف اس نے حاصل کر لیا۔ تو بہرحال بلا شبہ ایسی سعادت ہے کہ یہ اہل ایمان ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اکثر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں قبر کی حاضری کے لیے جانا پتہ نہیں مناسب ہے نہیں ہے، لیکن ان احادیث اور ان روایات کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں بالکل کمپریہنسو طریقے سے وداؤٹ ٹیکنگ اینی تھنگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی قبور کو کے اندر ان کا زندہ ہونا یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ انبیاء کرام کا تو لیول ظاہر ہے سب سے اونچا ہے، جیسے کہ ایک دوسری روایت میں سب سے پہلے تو آتا ہے اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر مسلمان کا کسی بھی، جو ہم ہر نماز میں 5 وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور پوری سورہ فاتحہ کو بھی اگر ہم اسٹڈی کر لیں تو اس کے اندر ایک دعا نظر آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا یہ تو ہر مسلمان کا فرسٹ آف آل، کیونکہ یہ سمجھیں کہ بیسک ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ ہر دن ہر 5 وقت دن میں بلکہ نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں پر چلا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں خود دے دیا کہ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جو ان کے اس کے انعام یافتہ ہے۔ سب سے اوپر جو ہائیسٹ لیول پہ انعام یافتہ لوگ ظاہر ہے انعم اللہ من النبیین، انعام کیا اللہ نے اپنے نبیوں پر۔ پھر نمبر 2 صدیقین، جو صدیقین ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ اور پھر نمبر 3 پر شہداء، جو شہید ہیں اللہ کے راستے پر۔ اور پھر نمبر 4 صلحاء، جو آج بھی ظاہر ہے بہت سارے اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اگر اس آیت کو ہم اسٹڈی کریں تو نمبر 3 پہ اللہ نے فرمایا کہ جو انعام یافتہ ہیں وہ ہیں شہداء،
اور ان شہداء کے بارے میں کیٹیگوریکلی قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ بقرہ میں آیا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان شہداء کو تم نے مردہ کہنا بھی نہیں ہے. لا تقولوا، یہ دس از عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. امر مینز آرڈر، اللہ نے آرڈر دیا کہ ان کو غلطی سے بھی کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں. بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہاری یہ شعور میں ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولکن لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا. اللہ نے فرمایا تشعرون، شعور مینز تمہارے سینس میں، تمہاری انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات نہیں آ سکے گی کہ ہاؤ آر دے الائیو. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن تمہیں بس اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہیں. تو بالکل اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کا لیول تو نمبر 1 پہ ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء تو نمبر 3 پر آتے ہیں نام یافتہ لوگوں میں سے، انبیاء تو نمبر 1 پر ہیں. تو وہ جو نمبر 1 پہ لوگ ہوں گے، ظاہر ہے ان کا لیول، ان کا مرتبہ، ان کا جو سٹیچر ہوگا، ان کا ایک سٹیٹس ہوگا، وہ تو شہداء سے بھی کئی گنا اوپر ہوگا موسٹ ڈیفینیٹلی. تو ان کے بارے میں تو یہ گمان کرنا بھی غالباً مناسب نہیں ہے ہوگا کہ وہ اس لیول سے نیچے ہوں. تو ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی قرآن پاک میں آ گیا کہ ان کا لیول تو شہداء سے بھی بہت اوپر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے الانبیاء واحیاء فی القبور یصلون، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں بلکہ وہ نماز پڑھا کرتے ہیں. یہ بھی ایک روایت میں کیٹیگوریکلی آتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے جب جو اسراء والمعراج کا مشہور واقعہ ہے جہاں پہ آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جو سورہ بنی اسرائیل کی تفاسیر وغیرہ میں پورا ڈیٹیل واقعہ لکھا ہوا ہے. وہاں پہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ، راستے میں انہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. تو اور انہوں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون ہے، اور انہوں نے انہیں انٹروڈکشن کرایا، کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جس سے اس روایت کا صحیح ہونا بھی پتہ چلتا ہے. الانبیاء احیاء فی القبور یصلون، کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. تو وہی بات معراج کے واقعے میں بھی نظر آئی. اور پھر ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقصیٰ جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ انہوں نے تمام کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی، ہی لیڈ دا پریئرز ٹو آل آف دا انبیاء، جو بھی جن دنیا میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء گزرے ہیں ان تمام کے تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس نماز کو لیڈ کیا. تو ظاہر ہے وہ سارے انبیاء جتنے بھی علیہم الصلاۃ والسلام وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے نماز پڑھی، وہ موسٹ ڈیفینیٹلی ان سم کیپیسٹی دے ور الائیو، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں نماز پڑھی. اور پھر آگے بھی وہاں سے جب تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کا جو واقعہ ہے بہت ڈیٹیل احادیث میں ہمیں اس کی پتہ چلتی ہیں. تو وہ اوپر آسمانوں پہ گئے، آسمانوں میں 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th تمام آسمانوں پہ ڈفرینٹ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، آدم علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام ملے، عیسیٰ علیہ السلام ملے، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام ملے، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ملے. تمام انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقاتیں ہوئیں آسمانوں کے اوپر، تو وہ ان سم سارٹ ان سم کیپیسٹی ظاہر ہے حیات ان کے اندر موجود تھی جو وہ انہیں ملے. تو بہرحال اس کے اوپر خیر محدثین نے بہت ڈیٹیلز لکھی ہیں، اس پہ پوری کتابیں ہمیں ملتی بھی ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے یہی بات ہے کہ بس اس پہ زیادہ بحث میں یا اس میں زیادہ کوشچن اور کوئریز کے اندر گزرنے کی بجائے عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کوئی حاضری دے گا اور وہ خود وہاں موجود ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی سلام پیش کرتا ہے وہ اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک سعادت کی بات ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے اور وہاں حاضری دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں. اور ایک دوسری روایت میں کیونکہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی اپنے کسی جگہ سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے
تو فرشتے مجھ تک وہ پہنچا دیتے ہیں، اور جو میرے روزے پہ آ کے درود یا سلام پیش کرتا ہے تو میں ڈائریکٹ سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہے اور آپ زندہ ہیں، تبھی آپ سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اور دور سے کوئی پیش کرتا ہے تو آپ سن لیتے ہیں اور اس کا جواب دے دیتے ہیں، تو فرشتے آپ تک وہ پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال ان روایات کو دیکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ پاک ہے، اس کی حاضری اور اس کی جو وہاں پہ سلام پیش کرنے کی جو ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے، ایک افضلیت ہے، اس کے اوپر جتنا بھی بندہ کوشش کرے، دعائیں کرے بار بار کرنے کی، وہ کم ہے، کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو بھی میری قبر پر آئے گا اور حاضری دے گا زیارت کے لیے، یعنی کہ مجھے دیکھنے، یعنی مجھے سلام پیش کرنے کے لیے، تو میرے لیے اوپر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا، مجھ پر لازم ہے، مجھ پہ اٹ از obligatory upon me کہ میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ تو ظاہر ہے جس کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی، اور وہاں پہ نمازیں ظاہر ہے کیونکہ پڑھنے کا 1,000 گنا ثواب اپنی جگہ، اور پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ ایگزسٹنس، اس پہ موجودگی، اور پھر وہاں پہ سلام پیش کرنے کی سعادت۔ تو ان تمام سعادتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں موقع اور فضیلت عطا فرمائے کہ ہم سب مسلمان اس کے لیے ہمارے نصیب میں یہ ہو۔ تو یہی دعائیں بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ما تکون مؤمن حتی یحب لاخیہ، کہ کوئی شخص، یعنی روایت میں جو آتا ہے ڈیٹیل میں، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت تمام کے تمام من والدی و ولدی والناس کلو اجمعین، تمام کے تمام اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے، تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا دل میں ہونا ایک لازمی جز ہے گویا کہ ایمان کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو انہیں دیکھنے کا خاص طور سے ایک شوق ہے، ان کی ایٹ لیسٹ جو روزہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حاضری کا شوق ہے، وہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، تاکہ ہم بار بار ایٹ لیسٹ یہ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں بار بار اللہ کا گھر، یعنی کہ ظاہر ہے مسجد الحرام کی حاضری اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، یہ بار بار ہمارے نصیب میں ہو۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔